لام داخل ہوا ہے. الف لام کیوں داخل ہوتا ہے؟ کسی نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے ہم الف لام داخل کرتے ہیں. قرآن مجید میں آپ کو الف لام مختلف اسماء پر داخل ہوا ملے گا. تو آج میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں کہ عربی گرامر والے الف لام کی تقسیم کس اعتبار سے کرتے ہیں. الف لام کو سمجھانے کے لیے مختلف طریقے جو ہیں ہمارے اساتذہ سے پڑھائے گئے ہیں. ان میں مجھے جو سب سے اچھا اور آسان طریقہ لگا تھا وہ میں آپ کے سامنے یہاں پر بیان کر دیتا ہوں کہ الف لام کی اقسام، یعنی الف لام کتنی قسموں کا آپ کو قرآن مجید میں ملے گا. بنیادی طور پہ دو قسم کا ہوتا ہے عربی زبان میں. ایک ہے الاسمی اور ایک ہے الحرفی. الاسمی وہ ال ہے جو اسم الفاعل اور اسم مفعول پر داخل ہوتا ہے. اسم الفاعل آپ کا فرض کیا ایگزامپل ہے ضاربن، تو اس پر الف لام داخل کروں گا تو بن جائے گا الضارب، یہ آپ کا اسم الفاعل ہے. اور اسم المفعول المضروب. الاسمی وہ ال ہے جو اسم الفاعل اور اسم المفعول پر داخل ہوتا ہے، اور یہ ال بامعنی الذی کے ہوتا ہے. گرامر والے کہتے ہیں کہ یہ اصل میں اسم موصول ہے جو ال کی صورت میں یہاں پر استعمال ہوا ہے. تو الضارب کے معنی ہوں گے الذی یضرب، الذی یضرب. اور المضروب اس کے معنی ہوں گے الذی یضرب. قرآن مجید میں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، تو السارق کا مطلب کیا ہے؟ الذی یسرق، اور السارقۃ کا ترجمہ کیا ہے؟ اللاتی تسرق. تو اسم الفاعل اور اسم المفعول پر داخل ہونے والا الف لام آپ کا اسمی ہوتا ہے. اب دوسرے الف لام کی طرف آ جائیں جو کہ الحرفی کہلاتا ہے. الحرفی کسی نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس ال کی مدد سے آپ کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ذہن میں رکھیے گا اشارہ یا تو جنس کی طرف ہوگا اور مراد افراد نہیں ہوں گے. ذہن میں رکھیے گا. یا پھر افراد کی طرف اشارہ ہوگا. پھر اگر افراد کی طرف اشارہ ہوگا تو کل افراد بھی مراد ہو سکتے ہیں اور بعض افراد بھی مراد ہو سکتے ہیں. لہذا اس کی فردر ڈویژن یہ ہو جائے گی تمام افراد یا بعض افراد. پھر بعض افراد کی طرف اگر اشارہ ہو تو وہ معین افراد بھی ہو سکتے ہیں، غیر معین افراد بھی ہو سکتے ہیں. لہذا اس بعض کی فردر ڈویژن ہو جائے گی ہمارے سامنے معین اور غیر معین. تو ایک پکچر آپ کے سامنے ہونی چاہیے ال کی. الاسمی، الحرفی. حرفی ال کی مدد سے آپ اشارہ کریں گے کسی چیز کی طرف، وہ اشارہ یا تو جنس کی طرف ہوگا، مراد افراد نہیں ہوں گے. اگر افراد مراد ہوں گے تو افراد یا تو تمام مراد ہوں گے یا بعض افراد مراد ہوں گے. اگر بعض افراد مراد ہوں گے تو ان بعض میں سے کچھ معین ہوں گے اور کچھ غیر معین ہوں گے. الف لام حرفی کے اب کچھ ایگزامپلز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس میں پھر ہر قسم کا تعین آپ کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. ایگزامپل آپ کے سامنے الرجل، افضل، من المرأتی. اب الرجل پر الف لام داخل ہوا ہے. ترجمہ آپ کریں گے کہ آدمی عورت سے افضل ہے. ٹھیک، تو یہ الرجل پہ جو الف لام داخل ہوا ہے یہ جنس کا الف لام ہے. اس میں تمام افراد مراد نہیں ہے. ذہن میں رکھیے گا. اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان عورت جو ہے وہ تمام کافروں سے بہتر ہے. پھر اگر مسلمان عورتوں میں بھی آپ رکھیں تو کچھ عورتیں آپ کو ایسی بھی ملیں گی جو عام مسلمانوں سے بہتر ہوں گی. مثلا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ بہت سے مردوں سے بہتر ہیں. تو یہ الرجل جو ہے یہ آپ کا جنس کا الف لام ہے.
جنس کا الف لام جو ہے یہ الف لام جنسی کہلاتا ہے، الف لام جنسی. قرآن مجید میں ایگزامپل ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانہ گواہ ہے کہ تمام انسان خسارے میں. اب یہ تمام کا مفہوم کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ ال بیان کر رہا ہے. ٹھیک، اس میں آپ دیکھیں کہ اشارہ کر رہے ہیں آپ افراد میں سے تمام افراد کی طرف. ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہے. اشارہ جب تمام افراد کی طرف ہوگا تو اس میں پھر ایکسیپشن آپ لا سکتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے آگے الفاظ ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تیسری ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا، لیکن فَعَصَىٰ فرعون الرسول. الرسول پر الف لام داخل ہے. یہ کون سا الف لام ہے؟ یہ آپ دیکھیں گے کہ بعض میں سے معین، یعنی یہاں پر الرسول سے مراد کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. پھر قرآن مجید میں سورہ یوسف میں آپ الفاظ دیکھتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب ان کے بیٹے آئے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کے لیے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انی اخاف ان یأکلہ الذئب. اب الذئب پہ الف لام داخل ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہاں پر کوئی خاص بھیڑیا مراد ہے؟ نہیں، یعنی ان بعض میں سے کسی ایک کو ذہن میں لا کر اس کا ذکر کر دیا. اب ان کے جو نام ہیں آپ کو اصطلاحی نام ملیں گے گرامر کی کتابوں میں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ جنس والا لام جو ہے الف لام جنسی کہلاتا ہے. پھر اگر اشارہ افراد کی طرف ہوتا ہے اور اس سے مراد تمام افراد ہوں تو اس کو الف لام استغراقی کہتے ہیں. پھر اگر بعض افراد کی طرف اشارہ ہوتا ہے اس میں سے کچھ معین ہو تو پھر اس کو کہا جاتا ہے الف لام عہد خارجی، یعنی وہ خارج میں موجود ہے. یعنی یہ وہ اصطلاحات ہیں جو آپ کو گرامر کی بکس میں ملیں گی. ہم نے کوشش یہ کی تھی کہ ان تمام اصطلاحات سے آپ اوائڈ کرتے ہوئے بیسک کانسیپٹ جو ہیں وہ حاصل کر لیں. وہ الحمدللہ ہمارے پچھلے لیکچرز میں وہ اسی طرح آپ کے سامنے ہے، لیکن چونکہ یہ ایڈوانس کورس ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس میں وہ تمام ٹرمز اصطلاحات آپ کے سامنے بیان کر دوں جو آپ کو گرامر کی مختلف بکس میں ملیں گی، آپ کو اس وقت پریشانی نہ ہو. اور اگر اشارہ بعض میں سے غیر معین کی طرف ہے تو وہ الف لام عہد ذہنی کہلاتا ہے. اور یہاں یہ بھی بات نوٹ کر لیں کہ الف لام چونکہ ہم کسی نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے لاتے ہیں، لیکن یہ عہد ذہنی والا الف لام ہوگا، یہ لفظی طور پہ اسم تو معرفہ بن جائے گا لیکن معنوی طور پہ یہ معرفہ پھر بھی نہیں ہوگا. اس لیے آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں نا. ترجمہ اس کا کریں، کیا ترجمہ آپ کے سامنے آئے گا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ انی اخاف، مجھے ڈر ہے، ان یأکلہ الذئب، کہ اسے کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے. تو ترجمہ الذئب کا بھی ہم کوئی بھیڑیے کے ساتھ کر رہے ہیں. تو یہ اقسام ہیں آپ کے سامنے الف لام کی دو موٹی اقسام. ایک ہے الف لام اسمی. اسمی وہ الف لام ہے جو اسم الفاعل اور اسم المفعول پر داخل ہوگا اور یہ بامعنی الذی کے ہوتا ہے. الف لام حرفی، حرفی کی مدد سے آپ اشارہ کریں گے. اشارہ یا تو جنس کی طرف ہوگا یا پھر افراد کی طرف ہوگا. اگر افراد کی طرف ہوگا تو اشارہ تمام افراد کی طرف بھی ہو سکتا ہے یا بعض افراد کی طرف بھی ہو سکتا ہے. اگر بعض افراد کی طرف اشارہ ہوگا تو ان بعض سے کچھ معین افراد بھی ہو سکتے ہیں، غیر معین افراد بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ پوری پکچر آپ کے سامنے الحمدللہ آ گئی ہے. اس کے علاوہ ایک ال آپ کو اور بھی عربی زبان میں ملے گا اور وہ ہوتا ہے الزائدہ، ایکسٹرا ال. الزائدہ جو ہے یہ آپ کو اسماء اعلام پر ملے گا. مثلا آپ دیکھتے ہیں الحسن، الحسین، العباس، یعنی جمعے کے خطبے میں آپ یہ نام تین تو لازمن سنتے ہیں. پھر الپاکستان، القاہرہ،
الشام. اب یہ ال کیا ضرورت ہے ان پر داخل کرنے کی؟ تو یہ ایکسٹرا ہیں, یہ زائد ہیں. اس ال کے حوالے سے ایک بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم اپنی مرضی سے کسی بھی معرفہ پر الف لام داخل نہیں کر سکتے. یعنی اس میں ہم فالو کریں گے عرب نے جس اسم پر داخل کر دیا وہ ٹھیک ہے, یعنی ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جو ہے وہ المکہ تو کر دیں. عرب نے اگر کسی لفظ پر کیا ہوا ہے, کسی علم پر اس نے الف لام داخل کیا ہوا ہے, تو ہم اسے فالو کریں گے. تو یہ موٹی تقسیم آپ کے سامنے ال کی آ گئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جہاں کہیں بھی آپ ال دیکھیں گے تو فوری طور پہ یہ پکچر آپ کے سامنے آ جانی چاہیے, اور یہاں سے آپ تعین کر لیں گے یہاں پر کون سا ال جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. الحمدللہ میں اب دیکھیں, پہلی بات یہ کہ اسم الفاعل اسم المفعول پہ داخل نہیں ہے, لہٰذا یہ الاسمی تو ہے نہیں. پھر آئے حرفی کی طرف, آئیں حرفی میں دیکھیں حمد جنس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے, نہیں ایسی بات بھی نہیں. افراد تمام بعض, اب دیکھیں کوئی خاص تعریف ہے ایسا بھی نہیں ہے, یعنی تعریف کی جو بھی قسم ہو سکتی ہے وہ یہاں پر مراد ہے. لہٰذا یہ آپ کا الحمد میں ال جو ہے یہ استغراقی ہے, ذہن میں رکھیے گا. اس لیے آپ ترجمہ اس کا کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. الحمد ہمارا مبتدا ہے, اس کو ہم باقاعدہ ترکیب کی طرف آتے ہیں, اور للہ